بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 سالہ نند روز مجھے اپنے کمرے میں لے جاتی اور کہتی بابی میرے ساتھ سویا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں اس کی دن بدن بدلتی حالت دیکھ کر شک میں پڑ گئی اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ پتہ چلا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بچہ گرانے کا کہا تو وہ چھوٹی سی بچی میرے سامنے ڈٹ گئی اور بولی یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے۔ اور جب میں نے اس کا نکاح نامہ دیکھا تو ہوش اڑ گئے کہ رات کے 11 بجے تھے جب اچانک میرے کمرے کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی۔ میرا شوہر تو گھر پر تھا نہیں، وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر تھا۔ میں چونک کر اٹھ گئی کہ رات کے اس وقت کون میرے دروازے پر آ گیا۔ پھر میری نند کی آواز آئی، بابی دروازہ کھولے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک ہی لمحے کو تو میری چیخ ہی نکل گئی۔ وہ بال بکھرائے کھڑی تھی۔ میں نے اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تو کہنے لگی کہ بھابی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے الجھن سے اسے دیکھا اور کہا کہ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ، مگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ نہیں، ہم دونوں میرے کمرے میں ہی سوئیں گے۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر میں نے دھیان نہیں دیا اور میں سو گئی، کیونکہ میں نیند کی بہت ہی پکی تھی اور اس وقت بھی میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ گئی۔ ذہن میں یہی آیا کہ اسے تو سکول جانا ہوگا، مجھے اٹھ کر اسے ناشتہ بنا دینا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی میں منہ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر کچن میں گئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ٹیبل پر تو ناشتہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا یہ ناشتہ کس نے بنایا؟ تو میری نند کہنے لگی کہ بھابی یہ میں نے بنایا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں یہ تم نہیں کر سکتی، وہ تو بمشکل ہی چولہے تک پہنچ پاتی تھی اور اس نے تو یہ حلوہ پوری چنے اور اتنی ساری چیزیں کیسے بنا لی؟ میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ 11 سال کی بچی یہ سب کر سکتی ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگی کہ بھابی تم چپ کر کے کھانا کھا لو، میں آج سکول نہیں جاؤں گی۔ میں نے حیرانی سے اسے کمرے میں جاتے دیکھا اور اس نے جاتے ہی دروازہ بند کر لیا تھا۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے اور اتنا عجیب و غریب رویہ کیوں پیش کر رہی ہے۔ اس نے تو کبھی سکول سے چھٹی نہیں کی تھی، تو اب اچانک آج کیوں چھٹی کی؟ اور یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید اس نے آرڈر دے کر منگوایا ہوگا تاکہ مجھے متاثر کر سکے۔ آج کل کے چھوٹے بچوں کو بھی تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کیسے آرڈر کرنا ہے اور کیسے موبائل چلانا ہے، تو ضرور اس نے میری خوشی کے لیے، مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ سب کیا ہوگا۔ میں مطمئن ہو گئی اور کھانا کھا کر برتن سمیٹ دیے۔ مجھے لگا تھا کہ آج شاید پھر سے مجھے اپنے ساتھ کمرے میں سونے کے لیے کہے گی، مگر جب رات تک اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تو میں اپنے ہی کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ مگر پھر سے رات 11 بجے اس نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی بھابی میرے کمرے میں آ جاؤ ورنہ وہ نہیں جائے گا۔ اس کے بعد پر میں ایک دم سے چونک گئی اور کہا کہ کون نہیں جائے گا؟ کون ہے تمہارے کمرے میں؟ تو کہنے لگی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز بھابی میرے ساتھ میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ نا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس کمرے میں گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون آیا ہے، لیکن کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ بچی ڈری ہوئی تھی، تو میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سو گئی۔ ایک بات کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں کیوں نہیں سوتی، کہ اگر میں اسے ایسا کرنے کو کہتی تو وہ انکار کر دیتی تھی۔ آج کل اس کی حرکتیں بھی مجھے بہت ہی مشکوک لگ رہی تھیں۔ وہ کھوئی ہوئی سی رہتی تھی اور اب تو اکثر وہ طبیعت بھی خراب کا بہانہ بنا کر سکول کی چھٹیاں بھی کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر کو تو اب اپنی بہن کے جیسے کوئی فکر ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی ذمہ داری میرے سر پر ٹال کر بے فکر ہو گیا تھا اور اب اس کی پوری توجہ اپنے بزنس پر تھی۔ وہ دوسرے شہروں میں بھی اپنا بزنس پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ اکثر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ ایک دن اچانک ہی وہ جانے کہاں غائب ہو گئی اور میں نے اسے پورے گھر میں ڈھونڈ لیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ پریشان ہو گئی کہ وہ کہاں چلی گئی،
وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے پورا محلہ چھان مارا، آس پاس بھی دیکھ لیا۔ 3 گھنٹے تک میں انتظار کرتی رہی لیکن وہ واپس نہیں آئی، تو میں نے سوچا کہ کہیں کسی نے اسے کڈنیپ تو نہیں کر لیا۔ میں تھانے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے وہ آ گئی۔ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی؟ تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، کدھر کدھر گئی؟ اور مجھے اچانک بغیر بتائے تو کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ گئی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اب تو حقیقی معنوں میں میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی کو آخر کون ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ وہ اشارے سے کہنے لگی کہ وہ سامنے والی پارک ہے نا، ہم وہیں پر گئے تھے۔ ایک چھوٹی سی 11 سال کی بچی اتنی بڑی بات آخر کیسے کر سکتی تھی؟ میں تو ساکت ہی رہ گئی، اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میرے بار بار دروازے پر دستک دینے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا، اور سارا دن ہی وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی، اور نہ ہی اس نے کوئی کھانا وغیرہ کھایا۔ لیکن رات کو پھر سے وہ میرے کمرے میں آ کر کہنے لگی کہ بھابھی میرے ساتھ میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ پلیز، مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل ہوتے ہی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، اور تفصیل سے اس کا چیک اپ بھی کرواؤں گی کہ آخر اسے کیا مسئلہ ہے۔ مجھے جو شک ہو رہا تھا وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ سچ ثابت ہو، لیکن اپنی غلط فہمی میں بھی دور کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اگلے دن میں اسے بہانہ بنا کر اپنے ساتھ ہسپتال میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد مجھے کہا کہ رپورٹس 2 دن بعد لینا، اور جب میں رپورٹس لینے گئی تو انکشاف اس نے کیا کہ ایسا لگا کہ ہسپتال کی چھت میرے سر پر گر گئی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ یہ چھوٹی سی بچی کیا شادی شدہ ہے یا پھر کسی نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، کیونکہ یہ بچی تو پریگننٹ ہے۔ میرے تو ہوش حواس اڑ گئے کہ اتنی چھوٹی سی بچی آخر کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چل جاتا تو وہ تو مجھے طلاق ہی دے دیتا، اور میں ہرگز بھی طلاق لے کر اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ لڑکیاں میکے جانے کے نام پر خوش ہوتی ہیں، اور میں خوف زدہ ہوتی تھی۔ میں کسی ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتی تھی جہاں پر صرف میرا ہی راج ہو، اور میرے علاوہ کوئی بھی وہاں پر نہ ہو، یعنی کہ نہ ساس اور نہ ہی سسر اور نہ ہی نند یا دیور وغیرہ۔ میں جانتی ہوں کہ میری یہ سوچ کافی خود غرض تھی، لیکن میں نے بچپن سے ہی جس ماحول میں پرورش پائی تھی، میں ہرگز بھی نہیں جانتی تھی کہ آگے بھی اسی ماحول میں جاؤں، اور میری آنے والی اولادیں بھی اسی ایسے ہی کس ماحول میں پرورش پا کر اپنا ذہنی سکون کھو دیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے میں کھو رہی تھی۔ میں ایسے بڑے بڑے گھر میں رہتی تھی جہاں پر میرے 3 چچا اور 2 تایا بھی تھے، اور میری ایک پھپھو بھی بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ ہمارا مشترکہ خاندانی نظام تھا، اور سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ بظاہر تو سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی سب بھائی اکٹھے رہتے ہیں اور سلوک ہے، جبکہ یہ ہم ہی جانتے تھے کہ اندر ہی اندر سب ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف تھے۔ سازشیں، لڑائیاں اور جھگڑے تو معمول کی باتیں تھیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتا تھا، لیکن میری دادی جب تک زندہ تھی اس گھر کا بٹوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی جھگڑا تو معمول کا ہی حصہ بن گیا تھا۔ اب تو جس دن بھی گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تو مجھے حیرانی ہوتی کہ آج کا دن تو اتنے سکون سے کیسے گزر گیا۔ میں شروع سے ہی بہت ہی حساس طبیعت کی تھی، اور میرے نازک مزاج پر یہ سب بہت گراں گزرتا تھا۔ باقی میرے بہن بھائیوں اور کزنز وغیرہ کو اس سب کی عادی ہو چکے تھے، اور انہیں بھی سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں اس ماحول سے فرار چاہتی تھی اور کسی ایسی جگہ جا کر رہنا چاہتی تھی جہاں پر صرف اور صرف سکون ہی ہو۔ دادی نے آپس کے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے جب میرا رشتہ تایا کے بڑے بیٹے سے طے کر دیا تو وہ میری پہلی بار میں ہی اپنی دادی کے فیصلے کے خلاف گئی۔ نہ صرف دادی بلکہ اپنے ماں باپ کی بھی جانے کیوں اس رشتے پر مان گئے۔
میں ساری زندگی اس جہنم میں ہرگز بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو سختی سے کہہ دیا کہ میں خاندان میں تو ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی۔ ہاں، خاندان سے باہر جس سے مرضی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ لڑکا اکیلا ہو اور اس کی کوئی لمبی چوڑی فیملی نہ ہو، کیونکہ میں جو فیملی کا عذاب یہاں پر بھگت رہی ہوں آگے جا کر ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بہت سے اچھے رشتے آئے، لیکن میں نے ہر رشتے سے صرف اسی لیے انکار کر دیا کیونکہ ان میں بڑے خاندان سے نکل کر کسی دوسرے بڑے خاندان میں نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اپنی دادی کو ساس کا اور وہ روپ دیکھا تھا کہ مجھے ساس کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی، اور میری پھپھو نے بھی ہمیشہ سے ہی روایتی نند کا کردار ادا کیا تھا، اور دیور جیٹھ سے بھی ویسے ہی میری اماں کی نہیں بنتی تھی۔ تو میں اب اپنے لیے ایک ایسا خاندان چاہتی تھی کہ جہاں پر یہ سارے رشتے موجود ہی نہ ہوں، لیکن ظاہر ہے ایسا رشتہ ملنا بھی تو ناممکنات میں سے ہی تھا، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ شاید کوئی نہ کوئی ایسا مل ہی جائے گا، اور بہت جلد میری امیدیں بار آور ثابت ہو گئی تھیں۔ جب ایک دور کی کزن ایک رشتے کا بتایا کہ لڑکا اکیلا ہی ہے اور اس کی 11 سال کی بس ایک چھوٹی سی بہن ہے، لڑکے کی اچھی نوکری تھی اور ان کا بڑا سا گھر تھا جس میں وہ دونوں اکیلے ہی رہتے تھے، یہ رشتہ میرے لیے بہت ہی موزوں تھا اور مجھے بھی بہت پسند آیا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے ہی ماں باپ کو گھر سے اسی لیے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، اگرچہ ان کی بہت ہی شدید خواہش تھی کہ میں ان کی نظر کے سامنے ہی ہو رہی تو شادی، اسی لیے وہ تایا کے بیٹے سے ہی میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی کہ جیسی زندگی میں یہاں پر گزار چکی ہوں، اگر کچھ سال اور یہاں پر رہتی تو شاید ذہنی مریضہ بن جاتی، تو بہتر یہی تھا کہ یہاں سے میں نکل جاتی، اور اسی لیے میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ میں خوش تھی کہ میری خواہش کے مطابق اس کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس چھوٹی سی بہن کے۔ وہ چھوٹی سی بچی دیکھنے میں ہی بہت ہی معصوم لگ رہی تھی، اور اس میں میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھے سے رہوں گی اور بھابھی نہیں بلکہ بڑی بہن کے کر کے اسے پیار کروں گی، اور میں نے اب تک بڑی بہن بن کر ہی اس سے پیار کیا تھا۔ لیکن اب جو بات ڈاکٹر نے بتائی تھی وہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل جاتی تو وہ تو پکا مجھے طلاق دے دیتا کہ میں اس کی بہن کا خیال نہیں رکھ پائی۔ مجھے میری نند کی باتیں یاد آتی کہ اس کی شاید کسی لڑکے کے ساتھ ہی دوستی وغیرہ ہوگی۔ اکثر بڑی عمر کے لڑکے چھوٹی بچیوں کو چیزوں یا پیسوں وغیرہ کا لالچ دے کر دوست بنا لیتے ہیں، تو ضرور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ مجھے اس کا پتہ چلانا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے یہ بہت ضروری تھا کہ میں یہ سب اپنے شوہر سے آنے سے پہلے بحث کر لیتی۔ میں نے اگلے دن اپنی نند کو ساتھ لیا اور دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ یہ بچہ گرا دو، یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ سارے زمانے میں اس کی بدنامی ہو، تو تم اس کی صفائی کر دو۔ مجھے تو یہی تھا کہ میری چھوٹی سی نند کو کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی جب وہ ایک دم سے ہی میرے سامنے کھڑی ہو گئی، ڈٹ کر کہنے لگی کہ یہ بچہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، ہرگز بھی اسے خود سے جدا نہیں کروں گی۔ سنا تم نے؟ میرے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ ایک 11 سال کی بچی کا نکاح اس کا شوہر اور بچہ کیا تھا یہ سب۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے مجھے دیکھا، لیکن مجھے تو خود کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی وہ فوراً گھر کی طرف دوڑ گئی اور اپنے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرا تو دماغ ہی معاف ہو کر رہ گیا تھا کہ کیا اس چھوٹی سی بچی نے نکاح بھی کر لیا، لیکن اتنی سی بچی کو تو نکاح بھی جائز نہیں ہوتا۔ یا خدا، میں کس سے مشکل میں پھنس گئی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ میں اپنے شوہر کو ان اعتماد میں لے کر آؤں، اسے سب کچھ بتا دیتی، کیونکہ اب میں اس معاملے کو اکیلی نہیں سنبھال سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے جلدی سے گھر آنے کا کہا، اور جب رات کو وہ گھر آیا تو
میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ سب کچھ سن کر وہ بہت غصہ ہوگا، مجھ پر چیخنے چلانے لگے گا، لیکن میری توقع کے برعکس اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سب سن کر تو بالکل ہی چپ سا بیٹھا رہ گیا، ایسے جیسے کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس کو یوں پریشان دیکھ کر میں حیرانی میں پڑ گئی۔ اسے کیا ہو گیا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ اپنے بہن بھائیوں کی یہ سب کیا ہے، یہ تو خود چپ ہو گیا ہے، جیسے ابھی کوما میں ہی جانے لگا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ جلدی سے اٹھ کر اس گھر میں باہر نکل گیا اور میں اسے پکارتی رہی کہ کہاں جا رہے ہو، مجھے تو بتا دو، لیکن وہ بتائے بغیر ہی نکل گیا۔ ایک تو پہلے ہی میں اپنی نند کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اس پر اپنے شوہر کا یہ رویہ مجھے اور پریشان کیے جا رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت کہیں میرا شوہر گھر واپس آیا تو وہ بالکل ٹھیک تھا اور مجھے کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے اس سارے مسئلے کا حل نکال لیا ہے، میں ابھی سارے معاملے کو خود ہی دیکھ لوں گا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی کوئی پریشانی ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیسے نہ پریشان ہوتی، آخر مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اس نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور مجھے سونے کا کہہ کر خود بھی سو گیا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ کیسا بھائی ہے، اپنی بہن کے پاس جانے، اسے ڈانٹنے یا سمجھانے کے بجائے چپ کر کے چین کی نیند سو گیا ہے۔ اگلے دن صبح ہی جب میں ناشتہ میں تیاری کر رہی تھی تو مجھے کہنے لگا کہ میں اپنی بہن کو لے کر باہر جا رہی ہوں۔ ہمیں دیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ہم شام کو واپس آئیں تو اپنی ماں کے گھر چلی جانا یا اپنی کسی دوست کے ہاں چلی جانا، گھر میں اکیلی مت رہنا۔ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم اسے لے کر کہاں جا رہے ہو، تو کہنے لگا کہ اب اس سارے معاملے کو ختم بھی تو کرنا ہے نا، تو وہی کرنے جاؤں گا۔ میرا شوہر اور چھوٹی رات کو دیر سے ہی واپس آئے تھے اور وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں ہی چلی گئی اور میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ سارا دن کہاں پر تھے اور کیا کرتے رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرا شوہر اسے لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہو اور اس کا ابارشن کروایا ہو۔ میں اپنی نند کے کمرے میں گئی تو مجھے کہیں بھی دوائیاں نظر نہیں آئی اور نہ ہی اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ویسا ہوگا۔ تو پھر آخر وہ دونوں باہر کرنے کیا گئے تھے؟ میں اپنی نند سے پوچھنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے آواز دے کر باہر بلا لیا۔ مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بارے میں اس کی بہن سے بات کروں۔ اگلے دن پھر سے وہ صبح ہی بڑی بہن کے ساتھ باہر چلا گیا اور مجھے تلقین کر گیا کہ گھر میں اکیلی رہنے سے بہتر ہے کہ تم کسی کے ہاں چلی جانا۔ یہ معمول 3-4 دن یہی چلتا رہا کہ میں شک میں پڑ گئی اور مجھے ایسا لگا کہ اندر ہی اندر بات کچھ اور ہے، ورنہ کوئی بڑا راز ہے جو میرا شوہر مجھ سے چھپا رہا ہے اور مجھے اپنے بہن سے بات بھی نہیں کرنے دے رہا۔ میں اس سے پوچھ لوں کہ یہ دونوں صبح کہاں جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ میں نے اپنی نند کے رویے اور اس کی حالت میں بہت ہی زیادہ سدھار دیکھا تھا، وہ بہتری کی طرف مائل ہو رہی تھی، لیکن اس کا بچہ، اس کا نکاح، یہ سب ختم کرنا بھی تو ضروری تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ جانے وہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے اس بچی کی مشکلات ہی پیدا ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب تو اس نے خود رات کو ہی اپنی بہن کے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ مجھ سے مزید تجسس برداشت نہیں ہوا تو میں نے سوچ لیا کہ یہ مجھے نہیں بتاتا تو نہ بتائے، میں خود معلوم کر کے رہوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس لیے اگلے دن جیسے ہی وہ دونوں بہن بھائی گھر سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ میں روڈ پر آ کر میرے شوہر نے اپنی بہن کو ایک رکشے میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میں بھی جلدی سے پیچھے والے رکشے میں بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ اس رکشے کا پیچھا کرو، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن کو لے کر کہاں جاتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد رکشہ ایک بڑی سی مسجد کے سامنے آ کر رکا تو میں سوچنے لگی کہ
یہ دونوں یہاں پر آخر کیا کرنے آئے ہیں؟ انہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ خیر، وہ دونوں مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو کچھ منٹ کے بعد میں بھی مسجد کے اندر چلی گئی، اور جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے قدموں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ میری ند مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور اس کے حلق سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں، جبکہ میرا شوہر ایک طرح کھڑا اپنے آنسو روک رہا تھا، اور مسجد کے مولوی صاحب مسلسل ایک بوتل میں کچھ پانی نکال کر میری ند پر پھینک رہے تھے، اور مجھ سے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اس چھوٹی سی بچی کو اس تکلیف میں ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور یہ کیا ہو رہا تھا کہ میں چلاتے ہوئے انداز میں بڑھی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پوچھنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں تڑپ رہی ہے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد سے باہر لے آیا اور کہنے لگا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ اصل میں میری چھوٹی بہن پر جنات کا سایہ ہے۔ کافی عرصہ پہلے ایک جنات کا جوڑا میری بہن کے پیچھے پڑ گیا تھا، پھر بڑی مشکل سے ہی دم وغیرہ اور علاج اس نے پیچھا چھوڑ دیا، اور میں اپنی بہن کو لے کر اس شہر کو چھوڑ کر آ گیا تھا، اور اسی شہر میں آ گیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دوبارہ اس پر قابض ہو جائیں گے۔ وہی رات اس کے کمرے میں آتے تھے اور اس پر ہی حاوی ہو کر کبھی اس کے گھر سے باہر لے جاتے۔ وہ جننی اپنے بچے کی پرورش میری بہن کے ذریعے کروانا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا خاص مقصد اور پوشیدہ تھا، مگر وہ کافی عرصے سے ہی میری بہن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اسی لیے میں اسے کئی دنوں سے روزانہ ہی بس ان مسجدوں میں مولانا صاحب کے پاس لے کر آ رہا ہوں تاکہ وہ اس کا روحانی علاج کر دیں۔ اور یہ سب میں تمہیں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ کہیں تم یہ سب اور تمہارا رویہ میری بہن کے ساتھ بدل نہ جائے، کیونکہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد اسے میں نے ہی پالا تھا، اور تمہیں اپنی بڑی بہن مان کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی یہ خوشی چھین لی جائے، اس لیے میں نے تم سے یہ سب چھپایا۔ اور ویسے بھی مجھے یہی لگتا تھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تو جب تم نے مجھے اس کے پریگننٹ ہونے کا بتایا تو وہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ انہی لوگوں کی جنات کی ہی کارسانی ہے، اور اسی لیے میں بغیر وقت ضائع کیے اسے کئی دنوں سے یہاں پر لا رہا ہوں، اور اب بس 1-2 دن کی بات ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان برے سایوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ میری بہن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر تو مجھے بہت رونا آیا، اور میں نے کہا کہ تمہیں یہ سب مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ میں فضول میں ہی اس چھوٹی سی بچی کے متعلق غلط گمان رکھتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پہلے جتنی محبت دیتی تھی اور اب اس سے بھی زیادہ اسے پیار اور ننھی سی بچی کو دوں گی، جو اتنی سی عمر میں ہی اتنا بڑا دکھ جھیل رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی وہ بالکل ٹھیک ہو کر آ گئی، اور اس واقعے کے بعد میں نے اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔